بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام لے کے آیا ہوں مارس کی تبدیلی۔ مارس تبدیل ہو رہا ہے، اور مارس پچھلے سال سے ابھی مضبوط جا رہا تھا، اب مارس اپنے کہہ لیں کہ سیٹرن کے نیچے، اپنے دشمن کے نیچے وہ کہتے ہیں کہ پھنسنے جا رہا ہے، اور اس سیٹرن اور مارس کی آپس میں بنتی نہیں، بٹ سبجیکٹ ٹو اس کا میڈیٹر۔ اب اس کا میڈیٹر جوپیٹر ہے، اور جوپیٹر ٹورس میں بیٹھا ہے، اور اس کا بھی وینس بھی اس کے ساتھ ہے، تو ملی جلی کیفیت ہوگی، کوئی نہ کوئی تو آپ کو کوئی اچھا ملے گا، کوئی برا ملے گا، کچھ نہ کچھ آپ کو آگا۔ ابھی میں نے مہینے کا پروگرام کیا، وہ اس پہ میں کمنٹس پڑھ رہا تھا، تو بعض دل چلے بہت ہی ریش کمنٹس دے رہے تھے۔ پھر گراؤنڈ ریالٹی کو بھی تو دیکھا کریں نا، ساری اچھی باتیں نہیں آتی، پورا ملک اس وقت افیکٹڈ ہوا ہے، تو آپ اپنے بارے میں کیوں کہ ہر چیز اچھا میں نے تو ڈرایا نہیں ہے، پریکاشنری آپ کو بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ نے کیئرفل رہنا۔ باقی تو من جانم اللہ ہے، ہمارا تو کام ہے تھوڑا سا نقشہ سا پیش کرنا۔ اینی ہو، وہ ان کی وہ لفظ لونڈے لپاڑے جو ہوتے ہیں، وہ کیونکہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے، ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ اور ان کی تربیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اینی ہو، میرے تو 99.99% پڑھے لکھے میرے ساتھ لنکڈ ہے، اور بڑا اچھی، اگر آپ تھرو آؤٹ کمانڈس پڑھیں تو بڑی ڈیسینسی ہوتی ہے۔ تو یہ پروگرام میں ذرا مختصر کروں گا، جلدی میں نہیں، اپنا ایک ہی پروگرام ہوگا کہ مارس آپ کی زندگی میں کیا رول پلے کرے گا جب تبدیل ہوگا 23 اپریل کو، اور 23 مارچ کو وہ آپ کے وہ آپ پائسس کے ساتھ پائسس میں آئے گا، اور وہیں پہ وینس ایگزالٹ ہے۔ وینس اب ایگزالٹ ہے تو پھر مارس بھی ساتھ ہے، تو لیکن سیٹرن کی تھوڑی سی چلبل ضرور رہے گی۔ سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سے۔ جی ایریز، کیا حال آپ کا؟ ایریز آپ کے 12ویں گھر میں، میرے بھی 12ویں گھر میں مارس ہے، وینس ہے، اور سیٹرن ہے، اور یہاں پہ اس سن نکل گیا۔ دیکھیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ سن نکلا ہے تو وہ پہلا گھر ایکٹیو ہو گیا، 12واں گھر تھوڑا سا ڈارمنٹ چلے گا، لیکن کیونکہ اس کے اثرات تو رہیں گے، کیونکہ اب پہلے گھر کا لارڈ جو مارس ہے سو پسا ہو، میں نے مہینے کے پروگرام میں کر دیا ہوا ہے، بٹ ہم اب دیکھتے ہیں کہ اسپیسیفک 12واں گھر آپ کو کیا دے گا، کیا لے گا۔ اچھا، مارس جو ہے نا، یہاں پہ 2 قسم کا کمبینیشن بن رہا ہے۔ ایک تو آپ کے سیٹرن اور مرکری اکٹھا ہے، پھر مرکری نکل کے آگے چلا گیا، یہاں پہ وینس آ گیا، سیٹرن اور وینس آپ کا اکٹھا ہو گیا، وہ ہو گیا، اور اس کے بعد مارس وینس کا کمبینیشن بن گیا، اور اس کے علاوہ یہ کہہ لیں کہ آپ کے سیٹرن جو ہے نا، اور مارس کا جو کمبینیشن ہے، وہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو کر سکتا ہے۔ اچھا، مارس جب نیگیٹو ہوتا ہے، مارس کا ہم دیکھتے ہیں کہ مارس پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیل کرتا ہے، آپ کے بلڈ کو ڈیل کرتا ہے، اور آپ کے کہہ لیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ڈیل کرتا ہے، آپ کے فشار خون کو بھی یہ ڈیل کرے گا، ایکسیڈنٹ اور سالڈ ایسٹس، سالڈ پراپرٹی، گھر، گاڑی اور کیمیکلز، یہ جتنے بھی ہیں وہ ساتھ ساتھ میں آپ کے کروں گا۔ تو اب کیا ہو سکتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے 12ویں گھر میں جب مارس سیٹرن کے نیچے آیا تو کیا ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر شوٹ کرے گا، وہ لوگ جو کہہ لیں میری عمر سے اوپر 60 سال کی عمر ہے، ان کو کیا ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر، ہڈیوں کے درد، میرے آج کل گوڈے، سچی گل ہے کہ مجھ سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی، اور بندہ نا کہہ لیں کہ لیکن جوپیٹر بہت سٹرونگ بیٹھا ہے، لہٰذا کسی قسم کا آپ برداشت کرنا ہوگا، یا آپ علاج کریں، یا اس کو پین کلر لے لیجیے گا، یا وہ ایک آج کل بڑا چل رہا ہے، وہ ایک مالش سی آ رہی ہے اس پہ اشتہاروں میں، تو میں نے منگوائی ہے، میں تیسری دفعہ منگوا چکا ہوں، وہ آپ تھوڑا سا اوپر کریں تو آپ کے 4-5 گھنٹے اثر گزر جاتے ہیں۔ مریخ کیونکہ جوپیٹر کا دوست ہے، اگر جوپیٹر بہتر بیٹھا ہے
تو بندہ وہ افیکٹ نہیں ہوتا. آپ ایریز ویسے بھی عمر چوڑ ہے تو بڑھاپے میں بھی تھوڑا سا اکڑ میں رہیں گے آپ. ٹھیک ہے بیماریاں ضرور تنگ ہیں لیکن بوڑھوں والی حرکتیں نہیں کریں گے, اور بوڑھوں والا خط و خال نہیں رہے گا. میرے بال سفید ہیں اس لیے اب مجھے بوڑھا لگتا ہے, ادروائز اچھا. اور جھریاں نہیں پڑتی ہیں. 60 سال کی عمر تک فٹ رہتے ہیں یہ لوگ اگر مارس 12ویں گھر میں ہو, یہ اگر نیٹل میں ہے تو میرا نیٹل میں ہے. اور اچھا اگر جوپیٹر اچھا نہیں بیٹھا, اگر نیٹل کا جوپیٹر آپ کا خراب بیٹھا ہے تو بلڈ پریشر, ہڈیوں کے درد, بڑھاپا اور میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی, ہاسپٹلائزیشن آ سکتی ہے. ایک تو یہ اب سیٹرن دیکھیں 12ویں گھر میں, پھر وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. سیٹرن اور اس کا کمبینیشن کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ پائسز میں, جب پائسز میں ہوگا تو اخراجات, بیماریوں میں سانس, سینہ, جوڑوں کے درد آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کیونکہ یہ 12واں منحوس گھر بھی ہے تو یہ سیکرٹ سروسز, اچھا یہاں پہ سیکرٹ سروسز والوں کو بہت فائدہ ملتا ہوگا. خفیہ معلومات پر بڑے ایکشن کامیابی کے ساتھ مکمل کریں گے. یہ لوگ سیکرٹ ایجنٹ, جاسوس اور مخبری کا کام بہت کامیابی سے نبھائیں گے, اور اچھی ایڈمنسٹریشن بھی کریں گے. ایسے لوگ ہمیشہ کمانڈ اور ایڈمنسٹریشن میں کامیابی رہتے ہیں. اور آخری عمر زراعت کے شعبے سے بھی منسلک ہونے کے چانسز ہیں. میں بھی آپ کوئی فارم ہاؤس میں یہ وقت گزاریں. اچھا اتھارٹی کا استعمال بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اوور آل اچھا ماں سوائے میں آپ کو کہوں گا ہیلتھ کے ایشو آپ کو ذرا تنگ کر سکتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. 12ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں, تو پیسے آئیں گے, بچت کریں گے, اور کچھ نجائز پیسے بھی آئیں گے. تو یہاں پہ آپ کا فنانشیل اپ گریڈ بھی ہوگا. بے شک کک بیک سے بھی لیں یا 2 نمبر طریقے سے بھی لیں تو آپ کو یہاں پہ فنانشیل اپ لفٹ بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو سیٹرن جو ہے نا یہ تھوڑا آپ کو سیریس بھی بنائے گا, فرم بھی کرے گا, بیلنس مائنڈ بھی کرے گا, میچورٹی مور دین ایج ہوگی, ٹیمپرامنٹل ہوں گے, اور آپ کے تھوڑی سی سیلف فشنس آپ کے اندر ضرور تھوڑی سی آئے گی. تو یہ ایریز آپ کا ہے, تو گھبرانا نہیں ہے, فیس کرنا ہے, اور یو ہیو ایبلٹی ٹو فیس. اور آپ یہ مجھے فیڈ بیک دیا کریں میں اس کا کہ آپ کیا ہوا آپ کو 12ویں گھر میں سیٹرن اور مارس کا کمبینیشن. آگے چلتے ہیں. آپ کا آ جاتا ہے ٹورس. ٹورس کا یہ 11ویں گھر میں ہے, اور 11ویں کا لارڈ پہلے گھر میں بیٹھا ہے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں جوپیٹر اس کا پہلے گھر میں بیٹھا ہے, اور آپ لوگ آپ کی طرف آئیں گے, آپ کو اٹریکٹ ہوں گے, آپ دوست آپ کی مدد کریں گے, غیر ملکیوں کے ساتھ آپ کا اچھا لنک ہوگا. عزت و احترام اور مقناطیسی خصوصیت ہونے کی وجہ سے ہر طبقہ ہے کہ لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے جائیں گے. بٹ نیگیٹو تھنک کہ آپ کے بڑے بہن بھائی, دوست, رشتہ دار, کاروباری دوست آپ کو ڈیفیم کرنے کے چکر میں بھی رہیں گے. اب آپ کا مارس کیونکہ 11ویں گھر میں بیٹھا ہے, ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ 11ویں گھر میں مارس کیا آپ کا دے گا آپ کو نقصان یا فائدہ. تو یہاں پہ آپ ایجوکیشن, سفر, تجارت, اور کوئی نہ کوئی ٹرانسپورٹ کا کام, اور کوئی نہ کوئی امیدوں کا گھر ہے, امید پوری ہوتی ہوئی نظر, اور خوش رہیں گے. اور صرف اپنے ہیلتھ ایشو کو دیکھنا ہوگا آپ نے, اور آپ کہہ لیں کہ اسکن ڈیزیز آپ کو تنگ کر سکتی ہے. اوور آل ٹورس کے لیے مارس یہاں پہ اچھا رزلٹ دیتا ہوا نظر آتا ہے. آگے چلتے ہیں. اپنا جیمنائی 10th کا لاٹ 12th میں, پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں 10th کا لاٹ 12 میں کیا کر رہا ہے. اور اچھا آپ نے یہاں پہ نہ کوئی اپنی پراپرٹی کو سیل کرنے کے چکر میں نہیں رہنا. یہ آپ کو میں کہوں گا ان نیسیسری اخراجات سے بچنا ہوگا. اب یہاں پہ سیٹرن اور مارس اکٹھا, وہ لوگ جو مثلا ٹیکنیکل لوگ ہیں, وہ لوگ جو مثلا سرجن ہیں, ڈاکٹر ہیں, جو کرتے ہیں پروسیجر کرتے ہیں,
ان کی تو اپ لفٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے بہت زیادہ. اور 10ویں گھر میں سیٹرن پائسز میں بیٹھنا کوئی اچھا رزلٹ دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی پراپرٹی آپ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں, کوئی نہ کوئی پراپرٹی سیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تیزاب اور کیمیکل کے مسائل آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑے سے مسئلے آ سکتے ہیں. گھٹنے میں درد رہے گا, وہ پہلے میں بتا رہا ہوں کہ گھٹنا آپ کا تنگ کرے گا, گوڈے جنہوں کہتے ہیں نا. اور کوئی نہ کوئی پروموشن میں آپ کا تھوڑی سی لیٹ ہوگی لیکن ہو جائے گی. تو اس لیے یہ آپ کا سیٹرن کا وہاں بیٹھنا 11ویں گھر میں اور مارس کا 11ویں گھر میں بیٹھنا, یہ ایجوکیشن میں فائدہ 10ویں گھر میں تو کوئی نہ کوئی پیسے کما لیں گے, کوئی نہ کوئی پروموشن ہو جائے گی. خاص طور پہ آرمی والوں کی پروموشن جنرل بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑھاپے میں خود کمائیں گے, ہمت سے کمائیں گے. وہ لوگ جو بڑے بڑے صنعت کار اور فیکٹریاں بناتے ہیں, بہت بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں, تو وہ ان کو بہت فائدہ ہوگا. کوئی گھر کا کام بھی شروع کریں گے, لوہے, میٹل, ایمونیشن, سافٹ ویئر, ہارڈ ویئر, مشینری پر بھی کام کریں گے اور اپنے بزنس کو چار چاند لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہاں پہ آپ کا قد کاٹ میں اضافہ, آپ کا کہہ لیں کہ اس پہ بھی بہت فائدہ ہوتا ہوگا. پیشنیٹ ہوں گے اور آپ کی اتھارٹی کو بھی ایکسرسائز کرتے ہیں. بس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, ڈرائیونگ میں محتاط رہنا ہے اور کسی کو پیسے نہیں دینا. گاڑی صحیح جگہ پہ پارک کرنی ہے. موبائل چوری ہو سکتا ہے, گاڑی چوری ہو سکتی ہے, آپ کا پرس کوئی چھین سکتا ہے, پرس سے پیسے یا جویلری نکال سکتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوگا اور مچھر والے ایریے سے آپ نے دور رہنا ہے. تو اس لیے یہ ایک احتیاط آپ نے کرنی ہوگی. آگے آ گیا آپ کا کینسیرین 9th کا لارڈ 11ویں گھر میں. یہ تو بہت ہی اچھا کمبینیشن ہوتا ہے نا, یہ آپ کو کافی فائدہ دے دے گا آپ کو کینسیرین کو. تو کوئی نہ کوئی غیر ملکوں کے ساتھ آپ کی علمی, روحانی, سپورٹ اور فائنینشیل سپورٹ ہوگی اور کوئی نہ کوئی چیز سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہن بھائیوں کو اپنا ان کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی خواہش بھی آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اب 9th ہاؤس آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی ایجوکیشن کا ہے. وہ لوگ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن لے رہے ہیں ان کو تو بہت فائدہ ہوگا. جیسے کوئی سرجن ہے, کوئی مستری ہے, یا کوئی ٹیکنیکل جاب میں, اب کیا ایکسپلین کروں, ورک شاپ میں کام کرنے والے, یا اپنا کمپیوٹر پہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر انجینئر, ان کو بہت فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا. میں بھی یہ باہر جا کے کوئی نہ کوئی ایجوکیشن میں کامیابی لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور تھوڑا سا آپ کا نا کہہ لیں کہ بلڈ پریشر کی فلکچویشن رہے گی. اب سیٹرن جب 9th ہاؤس میں ہوتا ہے تو ہم پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آپ کو فائدہ دے گا. تو یہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا مذہبی سفر آپ کا میں کسی شرائن پہ بھی جائیں گے, آپ کو کوئی نہ کوئی باہر سے پیسے بھی آ جائیں گے, فارن ایجوکیشن بھی, لوگوں کی مدد بھی آپ کو کوئی نہ کوئی آ جائے گی, اور آپ غیر ملکیوں سے بھی رابطہ, ریسرچ میں بڑی کامیابی ہو, خاص طور پر ریسرچ والوں کے لیے یہ فائدہ ہوگا. اور آپ کا یہ کافی, بٹ اپنے ہیلتھ ایشو کا خیال کیجیے گا. یہاں پہ لیور ہوتا ہے, لیور کا فیٹی لیور ہو سکتا ہے آپ کا, لیور میں پلس مائنس HDL VDL VLD, یا کولیسٹرول, یا آپ کا RFT LFT اور RFT, یہ ٹیسٹ, اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہوگا. اس کو آپ نے خیال کرنا ہوگا, دیکھنا ہوگا. اور یہ صرف ہیلتھ ایشو کو آپ کو دیکھنا, کیونکہ مارس اور سیٹرن کا کمبینیشن ایسے ہی ہوتا ہے. خون کے اندر کوئی کالی گریس گر رہی ہے لیکن سلو, اور اینڈ رزلٹ 2.5 سال اس نے سیٹرن نے رہنا ہے. اب مارس کیونکہ یہاں پہ ٹرانزٹ میں ہے, یہ 1 مہینے 1.5 مہینے کا کمبینیشن ہے. تو اس لیے وہ لوگ جو اس دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تو کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ ہی ایک معاملہ رہیں گے, بٹ آپ کا جو ٹیمپریری ایک فیس ہوگا جس پہ آپ اس طرح کا وقت گزاریں گے. بچے پیدا ہوں گے
اس مہینے جو اس مہینے میں سیٹرن اور مارس لے کے وہ آپریشن سے پیدا ہوں گے اور سرجری ہوگی، اور ان کو جانڈس کا نرسری میں جانڈس اور نیلی شواؤں کے نیچے رکھنے کے چانسز زیادہ ہوں گے، تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، آپ کا لیو 8ویں کا لاٹ 10ویں گھر میں، پہلے تو یہ دیکھتے ہیں۔ لیو کوئی جائیداد بنائیں گے، کوئی پراپرٹی بنائیں گے، کوئی نہ کوئی زمین حاصل کرنے کے چکر میں کوئی کاروبار مل جائے گا، کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، بٹ یہاں پہ اپنا اس کے پیچھے مت بھاگیے گا، بڑا سوچ میں اگر مزاج دیکھ کے، اور انویسٹمنٹ جو ہے نا آپ نے یہاں پہ فی الحال کوئی کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، صرف ٹریڈ کرنی ہوگی۔ اور کیونکہ یہ 8واں گھر ہے تو 8واں گھر میں اپنا کیا نام ہے لیو، آپ کو بہت خیال کرنا پڑے گا۔ ایک تو آپ کو قبض کے پرابلم، بڑی آنکھ کے مسئلے، اور اس کے علاوہ آپ کا کہہ لیں گے اینل فشر پائلز کے پرابلم، یہ آپ کو بہت تنگ کریں گے۔ آپ کا ہیلتھ ایشو خاص طور پہ لوئر پارٹ، پرائیویٹ پارٹ، اور اینل فشر اور گائنک ایشو، اور اگر آپ پریگننسی ہے تو اس پہ پریشر آئے گا، یہ آپ کو یہ تنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے کسی سے بحث مباحثہ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ہے، عزت و تکریم میں فرق پڑ سکتا ہے، قانونی معاملات تنگ کر سکتے ہیں، صحت، ہارٹ اٹیک، صحت، پراپرٹی کے متعلقہ مسائل آپ کے ہو سکتے ہیں، کورٹ کچہری کا چکر لگ سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو کہوں گا اس مہینے میں کوئی اپنی جائیداد کو نہ چھیڑیں، صرف یو شوڈ کنسنٹریٹ اونلی ہیلتھ ایشو، اور ہیلتھ ایشو میں، اور جو بھی بچہ پیدا ہوگا، میں ایک چیز بتا دوں اس میں، تو وہ ہاسپٹل میں پیدا کیجیے گا، کیونکہ بچہ سرجری سے پیدا ہوگا اور اس کو کوئی نہ کوئی بلڈ ریلیٹڈ پرابلم ضرور آئے گا، وہ نرسری میں ضرور جائے گا، انڈر ٹریٹمنٹ بھی رہے گا، ماں بھی بیمار رہے گی اور بچہ بھی بیمار رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے جتنے لیو خواتین ہیں تو وہ اپنی پریگننسی اور بچے کو کسی اچھے ہاسپٹل میں جہاں پہ بچوں کی نرسری ہو، وہیں پہ اپنی پریگننسی اپنا ڈیلیوری کروائیے گا۔ دوسرا، اپنے بھاگ دوڑ کم کرنی ہے، ریسٹ کرنا، پریشر آپ کو بلڈ پریشر کی کیا کہتے ہیں انکریز سے آپ کی پریگننسی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور اس لیے آپ نے یہاں پہ بہت ہی محتاط ہو کے اپنا وقت گزارنا ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سیٹ آپ کا یہیں پہ مارس آپ کے 8ویں گھر میں ہے، تو آپ کو جائیداد کے معاملات، کوئی جائیداد آپ کی ہتھیانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے، لہذا آپ نے کوئی جائیداد کو بالکل نہیں چھیڑنا، اور کوئی خدا نہ خواستہ اگر آپ 28 سال کے لیے ہیں تو آپ نے ڈرائیونگ بہت محتاط ہو کے، موٹر سائیکل بہت محتاط ہو کے، خدا نہ خواستہ سر پہ نہ چوٹ لگے، ٹریولنگ میں احتیاط برتنی ہے، اور بینکنگ اور لیگل ایشو میں آپ نے کم پڑھنا ہے۔ تو اپنی صحت کا آپ نے لیو خیال کرنا ہوگا، ڈرا نہیں رہا لیکن کیونکہ آپ یہاں پہ کیونکہ میڈیٹر اسٹرانگ بیٹھا ہے، یو ول ایبل ٹو کنٹرول یور معاملات، یور ایشوز، بڑے اچھے طریقے سے آپ اپنے معاملات کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لیو کے بعد آ گیا آپ کا ورگو، اور ورگو یہاں پہ 7ویں کے گھر میں ہے، اور 7ویں کا لاٹ 9th ہاؤس میں، تو 7ویں اور 9th کا بھی کمبینیشن اچھا ہے، کوئی اسپانسرشپ مل جائے گا، کوئی گرین کارڈ مل جائے گا، کوئی اسپاؤس کی طرف سے آپ کو کوئی پرمٹ مل جائے گا، اور آپ کوئی وراثتی جائیداد حاصل کرنے کے لیے پیسے نہیں خرچنے، اور کسی دوسرے سے مل کر کسی قسم کا غیر قانونی کام نہیں کرنا، اور یہاں پہ آپ کا وہ کہہ لیں کہ بیرون ملک سے آپ کو کوئی نہ کوئی بزنس کرے گا، وہ آپ کو کافی فائدہ دے دے گا۔ اگر آپ کی یہاں پہ شادی طے ہوتی ہے تو بیوی فورن ڈگری ہولڈر ہو سکتی ہے، تو آپ جعلی کاغذ پہ سفر نہیں کرنا، نہیں تو آپ کو پرابلم آ سکتے ہیں۔ اور مارس آپ کا کیونکہ اب 7ویں گھر میں ہے، تو یہاں پہ آپ کے جو شادی کے تعلقات، تھوڑے سے میاں بیوی میں تھوڑی سی دوری ہو سکتی ہے، اور تھوڑا سا قانونی معاملات تنگ کر سکتے ہیں،
صحت پراپرٹی سے متعلقہ مسائل آپ کے تنگ ہو سکتے ہیں، کورٹ کچہری کا چکر آپ کا لگ سکتا ہے، معدہ خاص طور پہ کمر درد اور معدہ آپ کو بہت تنگ کرے گا، بار بار کاروبار تبدیل یا بزنس پارٹنر کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ آپ نے نا ذرا تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا۔ تو مارس کا میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کے 7ویں گھر میں، اچھا جن کی لو میرج ہو رہی ہے یا دوستی یا جن کے آپس میں محبت چل رہی ہے، وہ ذرا محتاط ہو کے، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ اگریشن میں آ کے ایک دوسرے کے ساتھ الجھ کے اپنے رشتے کو خراب نہ کیجیے گا۔ اور یہاں پہ آپ کو ٹریڈ کیجیے گا، مشترکہ کاروبار میں بہت اٹھان مل جائے گی، بہت اٹھان مل جائے گی، تو اس لیے تھوڑا سا محتاط ہو کے آپ کو چلنا ہوگا۔ اپنے معدے کا گائنی ایشو، کمر درد، یہ آپ کا میجر ایشو ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں لیبرا۔ لیبرا آپ کا جو ہے نا 6 کا لارڈ 8ویں گھر میں، تو آپ نے قانونی مسائل جو بھی کام کرنا ہے، جو خاص طور پہ نوکری کرتے ہیں، اپنے ہر کام کو قانون کے مطابق کیجیے گا، کوئی اگنور نہ کیجیے، نہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کا کیس بن سکتا ہے، کوئی چارج شیٹ ہو سکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ تو جب بھی 6 کا لارڈ 8ویں میں بیٹھتا ہے تو یہ کوئی اچھی نہیں ہے یہاں پہ۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ خفیہ ایجنسی کے لوگ بہت بڑا آپریشن کریں گے، بٹ ان سے میرا درخواست ہے کہ وہ اپنی لیگل جتنی فارمیلٹی وہ پوری کریں۔ سرکاری دفتر سے کاغذ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، اپنے کاغذات کو سنبھال کے رکھیے گا، اور کوئی نہ کوئی کیسز آپ کو چوری ہونے کے بعد آپ پہ ذمہ داری عائد ہوئی کہ آپ کے کام، آپ کے کاغذ چوری ہوئے، آپ کہاں تھے، کہاں کیا کر رہے تھے، کورٹ کچہری کے چکر لگ سکتے ہیں، اور کوئی چھپی ہوئی بیماری آپ کو تنگ کر سکتی ہے، یہ آپ کا ہے۔ اور جب مارس 6 گھر میں ہوتا ہے تو بیماریاں تنگ کرتی ہیں، صحت کے مسئلے اور کیریئر کے مسئلے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کا شوگر، گردے اور جگر کے معاملات کو ذرا مانیٹر کر لیجئے گا۔ بینک میں آپ کا کوئی نہ کوئی چیک ہوگا، آپ کسی کو چیک دیں گے، وہ چیک میں آپ کے پیسے نہیں ہوں گے، وہ آپ پہ کیس کر سکتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کے کسی کو چیک دیجیے گا، اور اپنی صحت کو ذرا مانیٹر کرنا ہوگا۔ 6 گھر میں سیٹرن جو ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا آپ بطونی بہت ہوں گے، اننیسیسری بہت بولیں گے، اور کوئی نروس سسٹم، نظام اور جلد کے مسائل آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، بات بات پہ کوئی بات بھول جائیں گے، اور متحدوں کے ساتھ نہیں بنے گی، کسی نہ کسی انکوائری میں پھنسنے کے چانسز ہے۔ تو لبرا یہ آپ نے متحد ہو کے چلنا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا، اور ہیلتھ ایشو کو خاص طور پہ آپ نے دیکھنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں اسکارپیو۔ اب 5ویں کا لارڈ 7ویں میں، تو یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن ہوگا۔ یہاں پہ وہ جن کی پہلی پریگننسی نا، وہ ذرا متحد رہے، اور آپ کی ایک چیز یاد ہے، آپ جہاں پہ شادی کرنا چاہیں اس میں تھوڑی سی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، تو اس مہینے اپنی شادی کے معاملات کو مت چھیڑیے گا، اور آپ کی اولاد کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی بچہ یا کوئی اس قسم کا دوست بیمار ہو سکتا ہے، تو اس کی صحت کو خیال کرنا ہوگا۔ تعلقات، رومانس اور دوستوں کی مداخلت کی وجہ سے گھریلو مسائل بڑھ سکتے ہیں، کبھی ایسے کسی دوست کو گھر نہ لائیں، وگرنہ آپ کی میاں بیوی میں وہ بہت زیادہ کھلواڑ ڈال سکتا ہے، اور سوئمنگ پول پہ آپ نے نہیں جانا۔ یہ ہو گیا۔ اور سیٹرن جب 5ویں گھر میں ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ آپ کو ایجوکیشن میں فائدہ ہوگا، ٹیکنیکل ایجوکیشن جسے کہتے ہیں نا، اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تجارت میں فائدہ ہوگا، کھیلوں میں دلچسپی رہے گی، گھومنا پھرنا، لوگوں سے ملنا، یہ آپ ہوں گے۔ بچوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی بچوں والی حرکتیں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن میں بھی آپ کافی مصروف ہوں گے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں سیجیٹیریس، آپ کا 4 کا لارڈ 6 گھر میں ہے، تو مارس 4 گھر میں، اور 4 اور 6 یہاں پہ کوئی کمبینیشن۔ والدہ کی صحت کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہوگا، بہت زیادہ، اور والدہ کو چوٹ لگ سکتی ہے، اور پیسے لے کے آپ نے سفر نہیں کرنا، راستے میں کوئی نہ کوئی پیسے چوری ہو سکتے ہیں، کاغذات گم ہو سکتے ہیں، جائیداد فروخت نہیں کرنی، اور کوئی نوست یا جائیداد زمین کے تنازع میں کوئی نہ کوئی آپ کا معاملہ ضرورت سے زیادہ بڑھ سکے گا، تو اس لیے آپ نے کوئی ایسی بات اپنی جائیداد کو بالکل نہیں چھیڑنا۔
ہیلتھ ایشو اور والدہ کی صحت کا آپ نے بہت خیال کرنا. سیٹرن جب چوتھے گھر میں آتا ہے تو یہاں پہ والدہ کی صحت تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے. والدہ کے ساتھ کراس ٹاک ہوگی. پیسہ کوئی نہیں، گاڑی مکان زمین اس کو بیچنے کی کوشش کریں گے، اچھا ریٹ نہیں لگے گا مت بیچیے گا. جائیداد گھر بار سنبھال کر رکھیے گا. مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ جائیداد بیچ کر بالکل صفر پہ آ جائے. یہ سیٹرن. اور اگر ہم دیکھیں مارس آپ کا اگر چوتھے گھر میں اور سیٹرن کے نیچے ہے تو یہاں پہ پراپرٹی بنانے کی کوشش کریں گے، گھر بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئے گی. والدہ سے اختلافات ہوگا. کوئی اگر کوئی پراپرٹی والدہ کی طرف سے ملنے کے چانس ہوں گے تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی. یہاں پراپرٹی کو بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. والدہ کی بد دعا نہیں لینے، آپ کو پہلے بتا دوں. اور کسی گھر کے معاملے میں سیلنگ جو ہے نا وہ نہیں کرنی. اور اگر کوئی گھر رک جائے تو پریشان ہونا. جیسے ہی مارس نکلے گا پھر وہ ایریز میں آئے گا، وہ بھی نہیں. تو جون جولائی کے بعد گھر کا معاملات آپ اپنا شروع کرنا ہوگا. آگے چلتے ہیں. آپ کا تیسرے کیپریکون، تیسرے کا لارڈ پانچویں گھر میں ہے. تو یہاں پہ آپ کا جو یہ اور کندھوں کے پرابلم آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. تو تیسرے اور پانچویں کا کمبینیشن دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی طرف آپ کا رہے گا. پبلک فگر بننے کی خواہش ہوگی اور کوئی نہ کوئی آپ کو اپنی حاصل شدہ تعلیم اور محنت کا پھل مل سکتا ہے. کوئی گھر میں بچے کی پیدائش یہ ہو سکتی ہے. اور کوئی نہ کوئی بہن بھائی آپ کے ساتھ یا دوست آپ کی حمایت نہیں کریں گے. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہوگا. اور سیٹرن جب تیسرے گھر میں ہوتا ہے تو بندہ پڑھائی کی طرف بہت جاتا ہے، دماغ بڑا کام کرتا ہے. مڈل ایجوکیشن میں بڑا، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں وہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سرجری سے پیدا ہوگا اور اس کو ENT کے گلے کے پرابلم کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور آئے گا. تو اس لیے وہاں اور بچہ سرجری سے پیدا ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ کا مارس تیسرے گھر میں جب ہوگا تو آپ کی دلچسپی جو ایجوکیشن، بینکنگ، مارکیٹنگ میں بہت ہوگی اور اچھی پلاننگ کریں گے. اور میں بھی کہیں دور جا کے نوکری، آپ کی پوسٹنگ کہیں دور ہو جائے تو وہ کوئی یا اپنا مارس سے ریلیٹڈ کوئی سبجیکٹ پڑھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اس کے بعد آ جائے ایکویریس، دوسرے کا لارڈ چوتھے گھر میں. تو یہ بھی کمبینیشن اچھا ہے. ماں کے اوپر پیسہ، ماں کے ساتھ مل کے اپنے کام کریں گے، گھر کی ریپیئر کریں گے، گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہوں گے ان کو ٹھیک کریں گے اور ماں کی خدمت کریں گے اور فیملی کو ساتھ لے کے چلیں گے. کوئی گاڑی، جانور، قیمتی اشیاء لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کچھ بہن بھائی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، رقم پھنس سکتی ہے. مکان جائیداد بنانی تو اہل خانہ نے اس کے قبضہ لیا، لیکن ہمیشہ آپ کرائے کے مکانوں میں جانے کے چانسز ہیں. خود کا مکان جائیداد گاڑی وغیرہ میں بنانے میں رکاوٹ آ سکتی. تو اس چیز کا آپ نے تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا. اور دوسرا گھر یہاں پہ آپ کو ایک دوسرے گھر میں جب مارس ہوتا ہے نا تو ایک تو غصہ بڑا آئے گا آپ کو، چیخ کے بولیں گے، آپ ایک دم ریئیکٹ کریں گے اور پیسے اکٹھا کرنے کی حرص آپ کے اندر آئے گی اور بینک بیلنس بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور سسرال کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے اور بار بار سسرال کا وزٹ کریں گے اور وہاں ان کے ساتھ لڑ کے واپس آئیں گے. تو اتنا بحث نہ کیجیے کہ جہاں پہ آپ کی عزت بھی نیچے ڈاؤن ہو جائے. تو اور سیٹرن دوسرے گھر میں تو اتھارٹی میں اضافہ، اور خاص طور پہ اگر کوئی ذمہ دار ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی آپ کا کوئی نہ کوئی پیسے کے معاملے میں آپ کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آگے چلتے ہیں. پائسس پہلے کا لارڈ تیسرے گھر میں. تو یہ ایجوکیشن، آپ پائسس تو ویسے کوئی نیا کوئی ٹیکنیکل کام سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسرے شہر جا کے کوئی نہ کوئی کورس یا کوئی سیمینار کوئی اس قسم کا کریں گے اور بڑے اگریسو ہو کے کوئی اپنی کوئی نہ کوئی تقریر بھی کرتے ہوئے نظر آئے. کوئی کتابیں خریدتے نظر آنا. سفر چھوٹے چھوٹے پڑیں گے. بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کوئی نہ کوئی باہر نکلیں گے لیکن راستے میں ان کے ساتھ کافی آپ کی منہ ماری بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ نے ذرا یہاں پہ سفر جو ہے نا
وہ پہلا گھر ہے. تو یہاں پہ آپ کا جو مارس یہاں پہ آپ کو نا ذہنی طور پہ تھوڑا سا تنگ کر سکتا ہے. آپ بولڈ ہوں گے، بہت زیادہ ایک دم ریکٹ کریں گے، اور غصے میں آ کے اپنا بلڈ پریشر انکریز کرنے کے چکر میں پھنسے رہیں گے. اور سیٹرن مارس اور آپ کا بیلنس مائنڈ، فرم مائنڈ، اور یہ تھوڑا سا کام کریں گے. یہ جو فال اور بروسز، بال گرنے، اسکن ڈیزیز آپ کو تنگ کر سکتی ہے. سیلفشنس آپ کے اندر ہوگی، کوئک ٹیمپر ہوگا، ریشز ہوں گے، ہیسٹ اینڈ obstacle ان آکوپیشن. تو تھوڑا سا آپ نے اپنے غصے کو قابو پانا ہوگا. اپنے آپ پہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں، سر درد رہے گا، نیند نہیں پوری ہوگی. بلڈ پریشر کو ضرور مانیٹر کیجیے گا. بلڈ پریشر آپ کا کوئی تنگ کر سکتا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا بریک کا آپ کو فیل ہوگا. تو میں بات کر رہا تھا کہ کیونکہ آپ کے اسینڈنٹ میں مارس ہے تو اپنے بلڈ پریشر کو آپ نے بہت واچ کرنا ہے. غصے پہ قابو رکھنا ہے، ایک دم ریکٹ نہیں کرنا. آپ نے جب اپنے موٹر سائیکل چلانی ہے تو ہیلمٹ ضرور پہننا ہے. اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ نے سیٹ بیلٹ ضرور باندھیے گا. اور سپیڈ اتنی نہیں آپ نے کرنی کہ، اور ذہنی طور پہ ذرا اپنا کنسنٹریشن سے گاڑی چلائیے گا. اور موٹر سائیکل والوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے لیفٹ سائڈ پہ زیادہ رہنا ہوگا. اور خود اعتمادی میں کمی ہوگی، تھکاوٹ جلدی ہو جائے گی، فیصلہ لیتے ہوئے گھبرائیں گے، کچھ بزدلی کا مظاہرہ کریں گے، خون کا گردشی نظام کمزور ہوگا، اعتماد نہیں ہوگی، سستی کی بوری ہوں گے. اور اگر آپ 28 سال سے اوپر ہیں تو پھر آپ کے ہیلتھ کے مسائل آنے شروع ہو جائیں گے. اور سیٹرن پہلے گھر میں جب آتا ہے تو یہاں پہ آپ کا تھوڑی سی ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑی سی تنگ کر سکتی ہے. آپ کے ایڈمنسٹریشن میں تھوڑی سی کمی آ سکتی ہے. آپ کا کہہ لیں کہ ایک تو روحانی کاموں میں نہیں جائیں گے آپ. سیکرٹ سروس والے لوگ، ایجنسی والے بہت تیز ہوں گے. ذہنی علم حاصل کرنے اور دوسروں کے پرابلم سننے کے لیے ان کے حل کرنے کو تیار ہوں گے، لیکن کر نہیں پائیں گے. اور دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے پر نہیں ہو پائیں گے. تو اس لیے آپ یہاں پہ جتنا اپنا غصے کا احتیاط کیجیے گا اتنا ہی بہتر ہے. اور بندہ کیونکہ ذوہل تاخیر کا لاڈ ہے تو بندہ آج کا کام کل پہ چھوڑتا ہے. تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ گا. سست روی سے کام کرنے کی آپ کو تھوڑی سی نقصان ہو سکتا ہے. تو سستی کی بوری نہیں بننی، آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا، نیند پوری کرنی ہے. اور خاص طور پہ اسپائسز آپ نے آٹے کا صدقہ ضرور کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، گوشت، بڑا گوشت 1 پاؤ یا آدھا کلو لے کے پرندوں کو ڈالیے گا. گھر سے باہر قبرستان میں نہیں پھیلنا. قبرستان میں جب آپ گوشت پھینکتے ہیں تو وہ سارا آپ کو رزلٹس الٹ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے ان کے ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے. اور پھر میں کہوں گا غصہ آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا. تو یہ آپ کا مارس اور سیٹرن کا کمبینیشن یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو آپ کا نیٹل کا مارس یا سیٹرن اچھا بیٹھا ہے تو حالات بہت اچھے ہوں گے. اگر نیٹل میں یہ چیزیں گڑبڑ بیٹھی ہیں دین آج جتنے بھی زوڈک سائن والے لوگ ہیں جن کا بھی مارس نیگیٹو نیٹل میں یا اسکیئر میں بیٹھا ہے یا راہو کے نیچے یا سیٹرن کے نیچے پہلے ہی بیٹھا ہے، دین دے مسٹ بی ایکسٹرا آرڈنری ویجیلنٹ. کوئی ایسا رسک نہیں لینا. یہاں پہ گاڑی اپنی پارکنگ میں سیف کرنی ہے، پرس سنبھال کے رکھنا ہے، زیور سنبھال کے رکھنا ہے. اور آپ نے اپنا بلڈ پریشر مانیٹر کرنا ہوگا. تو آئی ہوپ کہ میں ڈرایا نہیں، بٹ 20 اپریل تک آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملے گی. اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ آپ پھر کہیں گے کہ ڈراتا پر یہ اپریل کا مہینہ آپ کو تھوڑا سا احتیاط برتنی پڑے گی، محتاط ہونا پڑے گا. گوشت کا صدقہ، دودھ کا صدقہ، اور اپنا 2 روٹیاں کسی کو دے دیجیے گا یا کسی کا روزہ کھلا دیجیے گا. ستہ خیرہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.